بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ اچھا بھائی، فرسٹ ایئر کی اسلامیات کی بک ہے، ہمارا چیپٹر نمبر 3 چل رہا ہے اور اس میں آج ٹاپک نمبر 3 ہے عدل اور انصاف۔ عدل کے معنی و مفہوم۔ نوٹس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، انگلش اور اردو دونوں میں موجود ہیں، وہ آپ اس کی پکس لے سکتے ہیں، یہاں سے اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ میں آپ کو ریڈ کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ عدل کے معنی و مفہوم۔ لفظ عدل کے لغوی معنی مساوات بھی کہتے ہیں بھائی برابری کو، اور انصاف کے معنی ہیں کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا۔ عدل اور انصاف کے دونوں الفاظ ظلم اور ناانصافی کی مخالفت میں استعمال ہوتے ہیں۔ عدل و انصاف کا مطلب ہے ہر چیز کو اس جگہ پر رکھنا اور اسے مناسب اور مساوی طور پر استعمال کرنا۔ دیکھیں، مساوی بولتے ہیں برابر، ٹھیک ہے، اور عدل کا مطلب یہی ہے کہ بھائی انصاف کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو اس جگہ پر رکھنا، یعنی اس کی اپنی خاص جگہ پر اور مناسب جگہ پر۔ اعتدال، مساوات اور قسط کے الفاظ بھی عدل و انصاف کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اعتدال بھی کہتے ہیں بھائی درمیانی راستہ، مساوات بھی برابری کو کہتے ہیں، اور قسط کہتے ہیں بھائی قسط کو عربی میں کہا جاتا ہے، یعنی قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے عدل کے لیے۔ قسط کو انتہائی مساوات کہا جاتا ہے، یعنی بہت ہی باریکی سے برابری کرنا، اس لیے ترازو میزان کو عربی میں قسط کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر قسط کا لفظ عدل و انصاف کے لیے استعمال ہوا ہے۔ عدل کی فضیلت اور اہمیت۔ عدل اور انصاف انسانی معاشرے کا بنیادی عنصر اور ضرورت ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہ بنیادی فیکٹر ہے، بیسک فیکٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا عدل اور انصاف کے تحت بنائی ہے، اور اس کی ذات پاک بھی عدل و انصاف کا مظہر ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ بالکل عدل و انصاف اللہ جو ہے، اللہ کی ذات سے زیادہ کون کر سکتا ہے۔ اسے اپنی تخلیق کردہ مخلوقات بہت پیاری اور محبوب ہے، اور اس نے اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر ہر ایک کو ان کی زندگی، قسمت، کردار، نتیجہ اور انجام میں عدل و انصاف کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں اور میزان عدل نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ میزان ویسے بھائی آپ کو پتہ ہے ترازو کو کہتے ہیں، اور ترازو جو ہے وہ برابر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کچھ بھی فرمایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی تلقین فرمائی ہے، یہ عمل کر کے دکھایا ہے، وہ سب عدل ہے۔ لہٰذا ایمان، عبادات اور معاملات کے ساتھ ساتھ اخلاق و کردار میں عدل و انصاف کو اپنانا چاہیے۔ خصوصاً شریعت میں عدل و انصاف کو مقدم، یعنی سب سے اوپر رکھا گیا اور اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اللہ انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ میں مدد دینے کا حکم دیتا ہے، یعنی رشتہ داروں کو اگر وہ غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ان پہ آپ پیسہ بھی خرچ کریں۔ اور بے حیائی، نامعقول کاموں، یعنی وہ ایسے کام جو معقول نہ ہوں، عقل مند یا سمجھدار لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں، اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ سرکشی یعنی اللہ کی نافرمانی ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ جو شخص عدل و انصاف کا سختی سے انتخاب کرتا ہے وہ تقویٰ کے قریب ہے، اور متقی شخص اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور کچھ لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف ہی نہ کرو، یعنی کسی سے تمہاری دشمنی ہے یا کوئی بڑا شخص ہے جس سے تمہیں ڈر ہو کہ وہ تم سے دشمنی کر لے گا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ انصاف نہ کرو۔ انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ عدل کی اقسام۔ عدل اور انصاف ایک ہی چیز ہے، البتہ اس کا تعلق روزمرہ زندگی میں بہت سی چیزوں سے ہے، اس لیے اس کی کئی قسمیں یا حصے ہیں، جن میں سے چند درجہ ذیل ہے۔ معاشرتی عدل، یعنی کہ پورے معاشرے میں جو عدل ہے، معاشرے میں رہتے ہوئے گھر والوں کے ساتھ تعلقات اور ذمہ داریوں میں، گفتار اور گفتگو میں، یعنی گفتار بھی بات کرنے کو ہی کہتے ہیں، کھانے پینے، چلنے پھرنے اور رویے میں اعتدال، میں نے ابھی بتایا درمیانی راستہ، اور وسط اختیار کرنا بھی عدل ہے۔ وسط بھی کس ہے بھائی؟ سینٹر کو۔ تجارتی عدل، تجارت اور لین دین میں اچھی چیزیں دینا، گاہک کو بری اور ہلکی چیزوں سے آگاہ کرنا، ناپ اور تول پوری دینا، جھوٹی قسمیں نہ لینا، نقلی اور جعلی مصنوعات کی فروخت سے بچنا، سامنے والے سے مناسب الفاظ میں گفتگو کرنا عدل اور انصاف کا تقاضا ہے۔ عہدہ، ذمہ داری یا ملازمت، جس طریقے سے آپ کی ذمہ داری اس طریقے سے ادا کرنا بھی عدل ہے۔ قانونی عدل، جب کسی کا فیصلہ کرنا ہو یا سنوائی کی جائے، یعنی کسی کا جیسے جج سنتا ہے تو سنوائی کر رہا ہے کسی فیصلے کی،
کی تو عدل و انصاف کو سامنے رکھا جائے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ترجمہ، جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو، سزا کے نفاذ میں عدل و انصاف ہونا چاہیے، قانون امیر اور غریب کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ سیاسی عدل، جو کوئی سیاسی عہدے پر فائز ہو یا حکومت کی ذمہ داری ہے تو اپنے ماتحتوں کو ان کے بنیادی حقوق کی ادائیگی میں عدل و انصاف کو اپنائے، اور جہاں جس کا جتنا حق ہو وہاں اسے اس طریقے سے انجام دینا بھی عدل و انصاف میں شامل ہے۔ معاشی عدل، معیشت اور اقتصادیات میں ہر فرد پر خاندان، گاؤں، شہر، ضلع اور صوبے کے کچھ مشترکہ حقوق اور ذمہ داریاں ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، میں ظلم کی تقسیم کا گواہ نہیں بنوں گا جب اپنی دوسری اولاد کو چھوڑ کر وہ اپنی جائیداد صرف ایک کو دینا چاہتا تھا۔ فوائد، عدل اور انصاف سے معاشرے سے ظلم اور ناانصافی ختم ہو جائے گی۔ عدل اور انصاف ہی معاشرے اور پوری دنیا کی اصلاح کا واحد ذریعہ ہے۔ اصلاح کرنا مطلب صحیح کرنا۔ تو یہ بھائی چھوٹے چھوٹے سے ٹاپک ہیں، اس میں 2 لانگ سوال ہیں، 3 شارٹ ہیں اور 3 ہی MCQs ہیں، جن کو میں نے انگلش اردو دونوں میں سولو کر دیا ہے۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹس میں ضرور رابطہ کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔